اب علی کی حکومت کے بعد 70 سال سندھ سے لے کر اسپین تک علی پر سب و شتم ہوتا رہا. وہ حکومت اس طرح آپ تک پہنچی ہی نہیں ہے، اس طرح کسی نے بیان کیا ہی نہیں ہے، کسی نے بیٹھ کے ان چیزوں پہ سوچا نہیں ہے. ابھی آپ کو بیان نہیں کیا گیا. لوگوں کو ابھی ضرورت پڑے گی، ریسرچ کریں گے، یہ چیزیں سب کھول کے سامنے آئیں گی، ان پہ ڈاکومنٹریز بھی بنیں گی، ان پہ فلمیں بھی بنیں گی، یہ ریکارڈ پر بھی آئیں گی، لوگوں تک بھی پہنچیں گی، لوگ ان کو انالائز بھی کریں گے. پھر دیکھیں گے کہ اصل حکومت پورے عالم بشریت میں صرف ایک حکومت قائم ہوئی ہے جسے حکومت کہنے کا حق حاصل ہے، اور وہ حکومت علی ابن ابی طالب ہے. آپ نے جو منشور دیا اس پہ عمل کیا یا نہیں کیا؟ منشور کیا تھا؟ منشور یہ تھا کہ تمام لوگ برابر ہوں گے، سب برابر ہوں گے. البسوہم کما تلبسون، تم بھی وہی پہنو جو تم اپنی رعایا کو پہناتے ہو، اپنے غلاموں کو جو پہناتے ہو وہی پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو. یہ حدیث رسول ہے. وہی کھاؤ جو تم اپنے رعایا کو کھلاتے ہو، رعایا جو کھائے گی تم بھی وہی کھاؤ گے، رعایا جو پہنے گی تم بھی وہی پہنو گے. منشور یہی ہے، اس کا اعلان ہوا. علی نے عملاً کیا؟ عملاً جو علی نے اس منشور پہ عمل کیا وہ محیر العقول ہے، انسان تصور نہیں کر سکتا. منشور یہ ہے کہ سب نے برابر پہننا ہے. علی حکمران ہے، علی خلیفہ ہے، علی اس وقت کی حکمرانی، پتہ نہیں بچوں کو پتا ہو یا نہ ہو، آج کے 50 ملکوں کا حکمران علی تھا. اس دور کے 2 سپر پاورز اور ایران، وہ سارے اس اسلامی مملکت میں شامل تھے. یہ دونوں خزانے علی کے پاس موجود تھے. ایسا حکمران اس وقت، اگر آج کے حکمران کو دیکھیں، کبھی شاپنگ کے لیے آپ کے اپارا آیا ہے؟ کیوں آئے گا؟ وہ اپنے محل میں منگوا لے گا، جو چاہیے سب منگوا لے گا، وہاں سب آ جائے گا، جو پہننا ہے اس نے اس کو پہن لے گا. حکومت بعد میں ملتی ہے، شیروانیاں پہلے تیار ہو جاتی ہیں، سلوائے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تمنائیں دل میں لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. علی کیا کر رہے ہیں؟ بازار جا رہے ہیں. نہیں لوگ بیان کرتے ہیں یعنی امیر المؤمنین. کیسا امیر المؤمنین؟ یہ پاکستان جیسا، ہندوستان جیسا، سعودیہ جیسا، ترکی جیسا، یمن جیسا ایک ملک نہیں، 50 ملک آج کل کے، ان کا جو حکمران ہے اور تمام خزانے جس کے قدموں پر ہے، وہ شاپنگ کے لیے خود اٹھ کر بازار میں صرف بازار میں شاپنگ کے لیے جاتا ہے. نہیں، عمار کو، میسم تمار کو اگر کام سے بھیج دیا کسی کام سے کہ جاؤ ذرا فلاں کام کر کے آؤ، تو اس کی جگہ بیٹھ کے کھجوریں بیچتا ہے. علی ہے. منشور صرف نہیں ہے، عملاً صرف کھجوریں بیچتا نہیں، کسی نے اگر کوئی سامان اٹھانا ہے اس کی بھی مدد کرتے ہیں. 2 کپڑے لیے، اچھا کپڑا کمبر کو دیا، اور جو کمتر کپڑا تھا وہ خود رکھا. کرنا منشور کیا تھا؟ برابر کا کپڑا. عمل کیا ہے؟ بہتر کپڑا غلام کے دے دو. وہ عام رعایا بھی نہیں ہے، غلام ہے. لیکن غلام بھی کون ہے؟ کمبر ہے. جوانوں کو میں کہوں گا علی کی معرفت بعد میں، بعد اور قبل یہ زمانی نہیں ہے، یہ رتبے کے لحاظ سے ہے. پہلے کمبر کی معرفت حاصل کرو، بعد میں علی کی معرفت حاصل. کمبر نے کہا یا امیر المومنین، اب اس مکالمے کو سنیے گا. واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، مکالمہ آپ نے شاید نہ سنا ہو، اور اگر سنا ہے تو پھر شاید اس کو سوچا نہیں ہے. یا امیر المومنین انت تصعد المنبر وتخطب الناس، یہ اچھا لباس آپ رکھیے، اس لیے کہ آپ ممبر پر جاتے ہیں، آپ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کا لباس دکھے گا. میں اچھا لباس پہنوں کیا فائدہ ہوگا، میں تو نیچے بیٹھا ہوا. آپ کا لباس دکھے گا، ریکارڈنگ ہو رہی ہوگی، لائٹ آپ کے اوپر آئے گی، آپ پتہ چلے گا، آپ کی تصویریں پوسٹ ہوں گی، شیئر ہوں گی. اچھا لباس آپ کو پہننا چاہیے. انت امیر المؤمنین، آپ امیر المؤمنین ہیں. تخطب الناس، تصعد المنبر، ممبر پہ آپ جاتے ہیں، خطبہ آپ دیتے ہیں، اچھا لباس آپ پہنے. یہ کس کا دل ہے؟ کمبر کا. ہم میں سے جسے جو مل جائے ہم کہتے ہیں اس سے زیادہ ملے، اس سے بھی اچھا ملے، اور بہت ملے تو کہیں گے مولا کی برکت سے ملا ہے، اس میں کیا حرج ہے. کمبر کو بھی مولا کی برکت سے ملا تھا،
انہیں تو نہیں کہا برکت سے ملا کیا حرج ہے، بہت اچھا ہے، انہوں نے کہا آپ کو پہننا چاہیے، محبت ہے نا، علی سے محبت ہے۔ حضرت علی نے کیا کہا، یا قمبر انت شاب، میں ممبر پہ جاتا ہوں، میں فوکس پہ ہوں، میں لائٹ میں ہوں، لیکن تو جوان ہے، لک شرۃ الشباب۔ دیکھیں اس حس کو، امیر المؤمنین کی اس احساس کو، اس محبت کو جو قمبر کے ساتھ علی کی ہے، ابھی یہاں باپ بھی بیٹھے ہیں، ان کے بچے بھی بیٹھے ہیں، یہ عام باپ کی کسی بچے کے لیے بھی یہ محبت نہیں ہے۔ بہت ہو گیا بچہ کہتا ہے مجھے یہ برانڈ کی یہ چیز لے کے دو، وہ چیز لے کے دو، بڑی مشکل سے خرید کے دیتا ہے کہ چلو یار تم خوش ہوتے تو یہ لو، وہ خود خوش نہیں ہوتا، ضد کر رہا ہے تو چلو پہنو، ٹھیک ہے، کوشش کرتے ہیں نہ پہنے تو بہتر ہے۔ علی کیا کہہ رہے ہیں، تو اچھا پہن، کیوں؟ اس لیے کہ تو جوان ہے، تجھ میں جوانی کا جذبہ ہے، تو ابھی یہ پہنے گا، تو تھوڑا سا اترائے گا، اپنے دوستوں کو دکھائے گا، تو سنیپ چیٹ پہ اس کی پوسٹ لگائے گا، فیس بک پہ لگائے گا، دیکھے گا کون لائک کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا، کون تیرے لباس کے لیے کیا کہہ رہا ہے، کون نہیں کہہ رہا، تجھے ان سب چیزوں کی فکر ہے، میں ان چیزوں میں نہیں ہوں۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے بھی اتنی محبت کرتا ہے جو ایک آقا اپنے غلام کے لیے کہہ رہا ہے لکا شخرت الشباب، اس جوانی کا جو جذبہ ہے، بڑھاپے میں ہم لوگوں کو بھول جاتے ہیں ہم خود جوانی میں کیا تھے۔ علی کو جوانی نظر آ رہی ہے قمبر کی، اس کا احساس کر رہے ہیں، اس کا احترام کر رہے ہیں، تو جوان ہے، تو یہ پہن، تو اس کو پہن کے تھوڑا اترا، علی کو اچھا لگے گا اگر اس کا غلام پہن کے تھوڑا سا سینہ چوڑا کر رہا ہے، تھوڑا سا دکھا رہا ہے کہ میں نے کون سا لباس پہنا ہوا ہے۔ قمبر نے کیا کہا، قمبر نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے کہ میں جوان ہوں، آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، لیکن آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ افضل ہیں، آپ آقا ہیں، میں غلام ہوں، آپ مجھ سے بہت بڑھ کر ہیں، اس لیے یہ اچھا لباس آپ کو پہننا چاہیے، قربان۔ لیکن دل میں علی کی محبت ہے، ولایت ہے، یہ مولا آپ کے پاس ہونا چاہیے، آپ افضل ہیں۔ علی کا جواب میں تو نہیں سمجھ سکا، نہ جانے آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ انا استحی من اللہ ان اتفضل علیک، میں خدا سے حیا کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو تجھ سے افضل جانوں۔ صرف منشور میں نہیں لکھا سارے انسان برابر ہیں۔ کون علی؟ جس کی عظمتیں کوئی قرآن سے پوچھے، کوئی محمد سے پوچھے علی کون ہے، علی خود بھی بیان کرے گا جب اپنی عظمت کے بیان کا موقع اور ہے، لیکن یہاں قمبر سے کہہ رہا تو بھی انسان، میں بھی انسان، میں اپنے آپ کو تجھ سے افضل بناؤں، کس میں؟ یہ پہننے سے، رہن سہن میں، کپڑے اور ان چیزوں میں، ان چیزوں میں اپنے آپ کو افضل سمجھوں، تمہیں کمتر سمجھوں، میں خدا سے حیا کرتا ہوں۔ ابھی تو ہمارا کوئی غلام تو نہیں ہے نا، کولیگس ہی ہیں نا سارے، کوئی ہم سے نیچے کام کرتا ہو، کوئی اوپر کام کرتا ہو، نہ جو اوپر کام کرتا ہے وہ آقا ہے آپ کا، نہ جو آپ سے نیچے ہے وہ آپ کا غلام ہے، نہ وہ آپ سے کمتر ہے۔ یہاں علی جو درس دے رہے ہیں، جو محبت کا درس دے رہے ہیں، جو عملاً علی کی ہے، حکومت کے دنوں کی بات ہو رہی ہے نا، حکومت امیر المومنین کی بات ہو رہی ہے، صرف منشور کی بات نہیں ہے، یہ عمل ہے۔ کون علی؟ جو جس کی عظمت خود علی کی زبانی، ينحدر من السیل ولا يرقى الی الطیر، علی کہہ رہا ہے کہ میں وہ قلہ ہوں، وہ پیک ہوں جس سے تمام فیوزات الہی نیچے لوگوں تک پہنچتے ہیں، وہ میں ہوں۔ ينحدر من السیل، ہم نے پہاڑوں کی چوٹیوں کو دیکھا ہوگا، وہاں برف جو آتی ہے اور وہ برف اور باران وہاں محفوظ رہتی ہے، اور جب آپ کو پیاس زیادہ لگتی ہے، جب آپ کو گرمی زیادہ لگتی ہے، جب آپ کو پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو آہستہ آہستہ وہاں سے جاری ہوتی ہے۔ تمام فیوزات الہیہ مجھ پر آتے ہیں اور مجھ سے نازل ہو کر تم تک پہنچتے ہیں۔ وَلَا يَرْقَى إِلَيَّ الطَّيْرُ، اتنا بلند ہوں کہ تمہارے تخیل کا پرندہ بھی میری بلندیوں کو نہیں چھو سکتا ہے۔ وہ مقام امامت ہے، وہ مقام فیضان ہے۔ جب فیض جاری ہونے کی بات ہو رہی ہے، جب آپ کو عطا ہونے کی بات ہو رہی ہے، میں بہت بلند ہوں، میں سب کو عطا کرتا ہوں،
لیکن اگر دو انسانوں کی بات ہو رہی ہے، رہن سہن کی بات ہو رہی ہے، کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے، کپڑے پہننے کی بات ہو رہی ہے، پھر ہم برابر ہیں۔ کون کہہ رہا ہے میں برابر ہوں؟ کون کہہ رہا ہے میں تجھ سے بڑھ کر نہیں ہوں؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ، وہ حکومت جسے بیان نہیں کیا گیا، جسے بتایا نہیں گیا، نہیں بتایا کہ صرف ایک حکومت تاریخ میں گزری ہے، اتنی بڑی حکومت چھوٹی چھوٹی حکومتیں بھی نہیں کر سکی، جب فقر کا خاتمہ ہو گیا تھا، مہنگائی سرے سے ختم ہو گئی تھی، کوئی فقیر رہا ہی نہیں تھا، کوئی فقیر باقی نہیں رہا تھا۔ میں مثالیں بھی پیش کروں گا، ثابت کروں گا، صرف نعرے نہیں لگا رہا، صرف ایک حکومت پوری تاریخ بشریت میں، اور ہمیں اس حکومت کا علم ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، اس حکومت کی اچیومنٹس کا ہمیں پتہ ہی نہیں۔ آئے گا وقت، یہ سب چیزیں لوگوں کے سامنے آئیں گی، سب کو جب پتہ چلے گا ایسی حکومت رہی ہے اور ایسی حکومت آنے کا وعدہ بھی ہے، صرف رہی نہیں ہے، صرف ماضی نہیں ہے، ماضی میں ایسی حکومت رہی ہے اور ایسی حکومت آئے گی بھی، صرف ایک فرق ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، کسی راوی نے پوچھا کہ کیا ہم امام زمانہ کو آخر الزمان میں امیر المؤمنین کہہ سکیں گے؟ انہیں ہم امیر المؤمنین کہیں؟ تو ارشاد فرمایا نہیں، امیر المؤمنین صرف علی ابن ابی طالب ہے، نہ ان سے پہلے کوئی امیر المؤمنین ہوا ہے، نہ ان کے بعد کوئی امیر المؤمنین ہوگا، اور جو بھی یہ دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہوگا، کوئی امیر المؤمنین نہیں ہے۔ پوچھا یا ابن رسول اللہ، پھر ہم وقت کے امام کو کیا کہیں؟ فرمایا انہیں کہو یا بقیت اللہ، صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ ان دو حکومتوں کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے اور اس پہ کام کرنا ہے، اس پہ کام نہیں ہوا ہے، اس پہ لوگوں کو متوجہ نہیں کیا گیا ہے، اور میں جوانوں سے زیادہ اپیل کروں گا، آپ لوگ زیادہ کام کریں، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کو کیسے پریزنٹ کرنا ہے، تاریخ میں چیزیں موجود ہیں، اسے پریزنٹ کرو، لوگوں کو دکھاؤ، لوگوں کو بتاؤ ایسی حکومت رہی ہے، اور صرف ماضی نہیں ہے کہ کہیں رہی ہے تو ہم کیا کریں، ایسی حکومت آنے والی بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، رہی ہے تو رہی ہے، جیسا بھی ہوا ہم کیا کریں، نہیں، ایسی رہی بھی ہے، ایسی حکومت آنے والی بھی ہے، صرف یہ ہے کہ اگر تم اس حکومت کا انتظار کرو، اس حکومت سے، ایسے حاکم سے محبت کرو، تو یہ حکومت آنے والی ہے۔